چاہوں گا کہ ابھی آئینی ترمیم کا جو ہے ایک بڑا شور ہے پچھلے کئی دنوں سے. مولانا صاحب جو ہے وہ ایک کی رول اس میں بھی پلے کر رہے ہیں, تمام سیاسی جماعتیں ہیں ان کے ساتھ رابطے میں. آپ نے آرمی سائڈ کی تو ہم نے ساری باتیں کر لی کیونکہ آپ نے ایز اے سینیٹر بھی سرو کیا اور بڑی گہری نظر آپ کی پولیٹیکل سچویشن کے اوپر بھی ہوتی ہے. تو اس کے بارے میں آپ ہمیں بتائیں کہ یہ ترمیم آپ کے خیال میں کیوں کی جا رہی ہے؟ دیکھیں, جن ملکوں میں بھی آئین بنے ہوئے ہیں ان ملکوں میں ود دی پیسج آف ٹائم امینڈمنٹس ہوتی رہتی ہیں. مثلا انڈیا کے آئین میں 106 امینڈمنٹس ہو چکی ہیں, ہماری ابھی 30 سے کچھ زیادہ 34-35 یہ اتنی ہیں. امینڈمنٹ اس لیے ضروری ہوتی ہے کہ ود دی پیسج آف ٹائم جب آپ دیکھتے ہیں حالات کیا ہیں, انوائرمنٹ کیا ہے, اور آئین کی شکوں کو امپلیمنٹ کرتے ہیں تو اس میں ایمبیگوٹی ہو تو اس ایمبیگوٹی کو دور کرتے ہیں. ابھی یہ جو امینڈمنٹ ہے اس کا سارا ایک زور تو یہ تھا کہ عدلیہ کی ریفارمیشن کی جائے, اور وہ کیا کیا جائے کہ کانسٹیٹیوشنل ہونی چاہیے کورٹس. ابھی کیا ہوتا ہے کہ کانسٹیٹیوشن کا کوئی امپلیمنٹیشن پرابلم ہے, سپریم کورٹ اس میں پھنس گئی ہے, الیکشن کمیشن سے آ گیا, ادھر سے آ گیا. سپریم کورٹ میں اس وقت 60,000 کیسز پینڈنگ ہیں, جو نارمل آپ کا میرا یہ وہ ہے عام لوگوں کی جو پیسز. لیکن جو کانسٹیٹیوشن ریٹ لگتی ہے تو وہ کہتے ہیں کل ہی لگو. یہ اس کو بھول کے اس کے پیچھے تو کوشش یہ ہے کہ کانسٹیٹیوشنل کورٹس ہوں. کانسٹیٹیوشنل کورٹ پہلی دفعہ 1919 میں فرسٹ ورلڈ وار کے بعد آسٹریا میں بنائی گئی, چونکہ انہوں نے کہا کہ یہ سسٹم الگ ہو. اس کے بعد جرمنی کے اندر, ٹرکی کے اندر, گریس کے اندر, کوریا کے اندر, نیم اٹ, اینڈ بہت سے ممالک ہیں, ایون میرے خیال ساؤتھ افریقہ کے اندر یہ کانسٹیٹیوشن کورٹس ہیں. اور ہمارے جو مدعا ہے وہ یہ ہے کہ کانسٹیٹیوشنل پروویژنز کو انالائز کرنے کے لیے کانسٹیٹیوشنل ایکسپرٹس ہوں جو ایک طرف ہوں, اور باقی جو کیسز لوگوں کے. اس وقت پاکستان کے اندر تقریباً 27 لاکھ کیسز ساری کورٹوں کے, چھوٹیوں سے لے کے اوپر, تو لوگ پس جاتے ہیں. لوگوں کو کبھی کبھار تو فیصلے آتے ہیں جب تک بندہ مر چکا ہوتا ہے, قبر میں گئے ہوئے یا وہ اتنی حراست کاٹ چکا ہے. تو ابھی انہوں نے ایک تو یہ کانسٹیٹیوشنل کورٹ بنانے کے لیے, کانسٹیٹیوشنل ریفارمز کے لیے اپنی ایک ایفرٹ کرنی کی کوشش کی ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ پیچھے یہ ہوا کہ 63 ایک ہمارا آرٹیکل ہے کانسٹیٹیوشن کا, اس کے مطابق یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ اپنی پارٹی کو ووٹ نہیں دیتے تو آپ کو جو وہ ہے آپ کو پارٹی سے نکالا جا سکتا ہے. لیکن یہ نہیں ہے کہ آپ کا جو ووٹ ہے وہ کاؤنٹ نہیں ہو. لیکن وہ 25 ووٹ تھے پچھلے چیف جسٹس نے, انہوں نے کیا کیا کہ ان کو پارٹی سے بھی نکلوانے کی بات کی اور ووٹ بھی کہا کہ نہیں کاؤنٹ ہوگی, جس کی وجہ سے وہ حمزہ شہباز کی حکومت بنی ہوئی ٹوٹ گئی. تو ڈیبیکل ہو گیا نا, بیکاز اٹ واز نیور دیئر. تو اس لیے ان چیزوں کو سٹریم لائن کرنے کے لیے, پلس یہ کہ سپریم کورٹ کی چیف جسٹس کی سلیکشن کیسے ہوتی ہے. پہلے یہ تھا سینئر موسٹ کو بنائیں, یہ پروپوز یہ کر رہے ہیں کہ سینئر موسٹ کو دیکھیں. یہ ابھی بات لمبی ہے میں تو لیکن مختصر کروں. میں آپ سے اگلی چیز یہی پوچھنے جا رہا تھا کہ ایک آرمی میں اور ایک سپریم کورٹ میں یہ ہر بندہ یہ کہتا نظر آتا ہے کہ جو سینئر موسٹ ہوتا ہے اس کو آرمی چیف کیوں نہیں بنا دیا جاتا, اور جو سینئر موسٹ ہوتا ہے اس کو چیف جسٹس کیوں نہیں بنا دیا جاتا. تو آپ ان دونوں میں ایکسپرٹ ہیں, کائنڈلی ہمیں اس پہ ذرا بتائیں. دیکھیں, جن لوگوں کو سمجھ نہیں ہے نا, سادے لوگ ہیں, سیدھی بات کرتے ہیں, جو اوپر آ گیا وہ لیفٹیننٹ جنرل کو بنا دو, جو جج اوپر آ گیا. ہر عہدے کے جو ریکوائرمنٹ ہیں وہ مختلف ہوتی ہیں. میں جب بریگیڈیئر بنا تو مجھے یہ اسیس کیا گیا کہ ایز اے بریگیڈیئر میری ابھی پرفارمنس کیا ہے. جب مجھے میجر جنرل بنایا گیا تو رجسٹر ہائی ہوا, تو آپ کو دیکھنا ہے کہ ایز اے میجر جنرل اس کی پرفارمنس کیسی ہے. یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر میجر جنرل لیفٹیننٹ جنرل بنے گا, ہر بریگیڈیئر میجر. جب میں لیفٹیننٹ جنرل بنا تو آپ یہ دیکھتے ہیں کہ ایز اے لیفٹیننٹ جنرل اس ڈومین میں آپ کی پرفارمنس جب اس کو اور آزادی ملی ہے تو وہاں آپ کی بہت سی ڈسکریشنز ہوتی ہیں. کیا آپ انڈسکریٹ تو نہیں ہوگے, تو آپ وہ 5-6 نام بھیجتے ہیں فوج والے کہ یہ ہمارے لحاظ سے سینئر موسٹ ہیں, اس میں سے پرائم منسٹر کسی ایک کو چن لے, اور وہ پھر دیکھتے ہیں کہ یہ بندہ تو لکھائی پڑھائی میں بہت اچھا ہے, یہ فیلڈ کمانڈر اچھا ہے, یہ بندہ جو ہے یہ اس کی جو سوشل ایکٹیویٹیز ہے وہ میرے خیال ایسی نہیں ہے. یہ آرمی چیف کنٹری لیول پہ بننے کے لیے جو
ریکوائرمنٹس ہیں وہ بڑی ڈائنامک قسم کی. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس وقت کی جو ملکی موجودہ صورتحال ہے وہ بھی اس میں رول پلے کریں کہ اس وقت کیسے بدلے. تو اس میں چیف ایگزیکٹو کا یہ چوائس ہے کہ پروفیشنلی جو کمپیٹنٹ ہے, سوٹیبل ہے فار دس تھنگ ایٹ دیٹ ٹائم, ان میں سے ایک کو چن کے بنا دے. ٹھیک ہے. اسی طرح یہ جو سپریم کورٹ کی چیف جسٹس کا ہے, یہ غلط سسٹم ہے کہ جو اوپر آئے گا وہ بنے گا, وہ 15 دن رہے گا وہ نکل جائے گا, اگلا آئے گا 6 مہینے رہے گا نکل جائے گا, اگلا 10 سال رہے گا ایسے نہیں ہو سکتا. 4-5 اوپر سے جو لوگ ہیں 6 کر لیں, ان کی اسیسمنٹ یہ کی جائے کہ ایز اے سپریم کورٹ کے جسٹس کے طور پہ انہوں نے کیسے سر انجام دیا, آگے حالات کیا ہے ان کے اندر. دیکھیں آپ کے جتنے ججز ہیں, ہر جج تو جسٹس کارنیلس نہیں تھا, ہر جج تو حمود الرحمان نہیں تھا, ہر جج تو بھگوان داس نہیں تھا. آپ نے ان کو لوگوں کو چنا تو اوپر رہے نا, تو ان کے اندر آپ دیکھتے ہیں کہ یہ بندہ, چونکہ ہر جج کی کوالیفیکیشن جو ہے وہ بیک گراؤنڈ مختلف ہے, کہاں پڑھا, کتنے کیسز کیے, کتنی آنیسٹی کے کتنے پرچار ہوئے, کتنا جلدی کام کیا. تو میرے خیال میں یہ ٹھیک ہے, آپ میرٹ, سینیارٹی اور سوٹیبلٹی یہ دیکھ کے ججز کا بھی ایسے ہونا چاہیے. اور یہ بھی ایک امینڈمنٹ وہ اس کے اندر آ رہی ہے, لیکن ہمارے تو میں نہ مانوں جو بندہ سینئر ہے اس کو بناؤ, یہ ایسے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ اگر یہ امینڈمنٹ پاس ہو جاتی ہیں اور اس کو کانسٹیٹیوشن کا حصہ بنایا جاتا ہے تو جو کیسز کی ایک لمبی لائن ہے 60,000 خالی سپریم کورٹ میں اور 27 لاکھ اوور آل جو کیسز, ان کو تقویت ملے گی اور بڑا پروسیس تقویت ملے گی. لیکن اس میں یہ سمجھتا ہوں, اور میں حکومت کو بھی یہ کہنا چاہوں گا کہ ان کو لوگوں کا یہ جو شکایت تھی اپوزیشن, اور کچھ وہ جینوئل پوائنٹ بھی ہے, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اس کو ہمارے تک مسودے لے کے آئیں, ہم اس کو ڈسکشن کریں, اور پھر میرے خیال ہے ڈسکشن ہونی چاہیے. میرا خیال ہے مسودہ پہلے آپ, ان کا حکومت کا پوائنٹ یہ ہے کہ ہم جب پارلیمنٹ اپنی جو کیبنٹ ہے اس سے اپروو کرائیں گے, پھر یہ کیبنٹ کی اس کمیٹی کی طرف جائے گا, وہ کہے گی تو کیبنٹ اپروو کرے گی, پھر یہ اسمبلی میں آئے گا, پھر اسمبلی کی کمیٹی میں جائے گا. یہ پروسیس تو ہے, لیکن آپ جو کرنا چاہتے ہیں وہ اوپن کر دیں. لیکن ایک لیگل کام ہے اور ایک اچھے ریزن کے لیے, اور اس کے اوپر ڈسکشن ہو, بے شک 2 ہفتے 4 ہفتے 6 ہفتے ڈسکشن ہوتی رہے, اور اس میں پھر پروز اینڈ کانز دیکھیں. اور دوسرا یہ ہے کہ اپوزیشن والوں کے لیے بھی یہ نصیحت ہے کہ یہ ضروری نہیں کہ آپ ہر چیز کی نفی کرنی ہے. جو چیز مثلا کانسٹیٹیوشنل کورٹ کے اوپر ایک متفقہ طور پہ ایون عمران خان صاحب اس فیور میں تھے, لیکن ابھی یہ کہ چونکہ حکومت ان کی ہے, یہ فیدر ان کی پید میں, تو ہم نے مخالف, یہ نہ حکومت کو کرنا چاہیے نہ اپوزیشن کو کرنا چاہیے. تو میرے خیال میں ڈسکشن ہونی چاہیے. ابھی بھی یہ چیپٹر کلوز نہیں ہوا, آپ کو جوڈیشل ریفارم ضرور کرنی ہے, آپ اس کو کریں. آپ نے الیکٹرل ریفارمز کرنی ہے, آپ نے ایجوکیشن ریفارمز کرنی ہے, آپ نے معیشت کے اوپر آپ کو انڈرسٹینڈنگ آپ نے ڈیولپ کرنی ہے. تو خدا کے لیے چھوٹی ایگو نہ رکھیں, جو اچھے پوائنٹ ہیں ان کو ایکسیپٹ کریں, جو نہیں ہے ان میں پوٹنٹ اپنی دیں, اور پھر جن کی میجارٹی ہے, اگر 2/3 جس کی میجارٹی ہے, اگر وہ پاس ہوتا ہے تو ہو جائے, اگر وہ نہیں ہو سکتا تو نہیں.